شیطان کا وسوسہ، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اتنی دعا تو مانگ چکا ہوں، ابھی تک تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی دعا مانگتے ہوئے یہ وسوسہ نہیں آتا سب کو؟ یا یہ مایوسی کی کیفیت نہیں آتی، میری تو نہیں سنی جا سکتی، معلوم نہیں وہ کون خوش قسمت ہے جن کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اس لیے چلو کسی اور سے کہہ دیتے ہیں وہ میرے لیے دعا کر دے، اپنے لیے خود کیا کرنا۔ تو شیطان ہمیشہ دعا مانگنے کے عمل میں رخنا ڈالتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک اپنائیت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک تقرب کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کے قریب آ جاتا ہے، اور مانگتا انسان کس سے ہے؟ جس پر مان ہوتا ہے، جس پر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ دے گا، جس پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ میرا بہت خیر خواہ ہے، میرا بھلا کرنے والا ہے۔ انسان ہر ایک سے نہیں مانگ سکتا، ہر ایک کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے یہ ساری توقعات پوری ہو سکتی، اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جو انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکے۔ اس لیے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اس کو پسند ہے بندوں کا مانگنا۔ اچھا، یہ جو دعا ہے اس میں صرف کسی چیز کا براہ راست نام لے کر مانگنا ہی شامل نہیں، یعنی مانگنے کے طریقوں میں صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم کہ یا اللہ فلاں چیز مجھ کو دے دے۔ اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی براہ راست کسی خاص چیز کا سوال کرنا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ بندوں سے سوال کرنا برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہ ضرورت ہماری ہے اور ہمارے اس مانگنے کے عمل کو بھی عبادت کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک تعلق ہے نا، وہ وقت اس کی یاد میں گزرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر گزرتا ہے، اس لیے وہ وقت بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جیسے ہم سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک کہہ کے دعا مانگتے ہیں، یہ جتنی مسنون دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسألک برابر سوال کا لفظ ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سوال نہیں کیا جاتا، صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی جاتی ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے، مانگا کچھ بھی نہیں، بس اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے۔ یہ بھی نہیں کہا آپ رحم فرمائیے، کہا آپ تو سب سے بڑھ کے رحیم ہیں اور میری تکلیف آپ جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک سٹائل ہے۔ اسی طرح کوئی ذکر کر دینا، مثلا استغفار پڑھنا۔ اب استغفار پڑھنے والے کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں کہ اس کا ہر مسئلہ آسان ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ خیر اس میں تو بخشش کی طلب ہوتی ہے، ایک طلب کا انداز ہے، لیکن استغفار جو ہے وہ عام دعا سے ذرا مختلف ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنا، اس میں اپنے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ 10 رحمتیں فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک مانگنے کا انداز ہے۔ اب درود شریف پڑھنا جو ہے باعث برکت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور ایک طرح کی دعا بھی ہے۔ اسی طرح بعض اذکار کے آپ نے کتنے فائدے دیکھیں، صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیے، آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ صرف ذکر ہے، اس میں آپ مانگ تو کچھ نہیں رہے، لیکن کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر نقصان دہ چیز کو مجھ سے دور کر دے، نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا یہ کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس سے تو کوئی دعا کی بات نہیں، یہ تو صرف اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے، ہم مانگے کچھ نہیں، بس صرف ذکر کرتے رہیں اس کا بیٹھ کے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے دوران آپ کیا پڑھتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ دعا تو نہیں، یہ تو ذکر ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن میں مشغول ہو کر
انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرنے لگتی، طالب علم کے لیے بہت سی مخلوق دعائیں کرتی. آپ مشغول ہو گئے کسی اور کام میں، خدمت خلق میں یا علم حاصل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق شروع ہو گئی آپ کے لیے دعائیں کرنا. عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں اگر آپ ایمان لا کر اچھے کام شروع کر دیں. تو اللہ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں، ڈائریکٹ مانگنا بھی اور مختلف عبادات کرنا بھی. اسی طرح وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے. ٹھیک ہے، نماز میں انسان بہت سی دعائیں پڑھتا ہے، لیکن اگر مشکل وقت میں انسان صبر کے ساتھ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کو سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا دعا مانگو، کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا، تو یہ نماز بھی کافی ہو جائے گی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي